अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब इस्लामी भाई मिलकर और बावाज़ बुलंद पढ़ेंगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतो सुन्नतल इअ्तिकाफ। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और जो सोशल मीडिया पे हमें लाइव सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लाहौर के बड़े ही प्यारे इलाके मॉडल टाउन की जामा मस्जिद या रसूल अल्लाह में जमा हैं। अल्लाह करीम से दुआ है हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जुमे का दिन उसकी रहमतों के नुज़ूल का दिन है। मौला करीम से दुआ है कि रब्बे करीम हम सब पर अपनी रहमतों रिदवान की बारिश बरसाए। याद रहे कि जुमे का दिन बड़ा ही ख़ास दिन है। ये ऑर्डिनरी दिन नहीं है, ये आम दिन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो दिन है जिसको दिनों का सरदार कहा गया। जुमे के दिन जहन्नम की आग नहीं सुलगाई जाती। जुमे का दिन दुल्हन की तरह कयामत के दिन उठाया जाएगा। जुमे के दिन मरने वाले मुसलमान से अज़ाब कब्र उठा लिया जाता है। जुमा वो दिन है जिसके बारे में आता है कि जो जुमे वाले दिन एक नेकी करे उसको 70 गुना सवाब अता किया जाता है। 70 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है सवाब अगर कोई जुमे के दिन नेकी करता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए जब जुमे को हज होता है तो उसके बारे में कहा जाता है ये हज अकबर है, क्योंकि हर नेकी 70 टाइम्स है तो हज भी 70 गुना ज्यादा अफजल हो जाता है। और जुमे के दिन की अहमियत को यूं समझिए कि इस दिन की अहमियत को बयान करने के लिए कुरान पाक की एक पूरी सूरह जुमा के नाम से मौजूद है। यानी इसकी अहमियत बयान कुरान में की गई। और हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है कि हमें हर हफ्ते ये दिन मिलता है। इसको ईद का दिन कहा गया। और सुभान अल्लाह जुमे की नमाज को मसाकीन का हज करार दिया गया। यानी इतने फजाइल हैं जुमा के कि अगर मैं यही बयान करता चला जाऊं तो आज का पूरा बयान ही फजाइल जुमा पर हो जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने हमें ये इतनी बड़ी नेमत अता की। लेकिन अब समझना यह है कि जुमे के दिन वो कौन से मेन काम हैं जो हमने करने हैं। सबसे अहम बात तो यह है कि जब हमें ये पता चल गया कि जुमे के दिन नेकियों का अजर बढ़ा दिया जाता है तो अब हमें जुमे के दिन नेकियां ज्यादा करनी है। मिसाल के तौर पे कारोबारी लोग भी बैठे हैं, अगर हमारी कोई कारोबार में कोई डिस्काउंट हमें कहीं मिलता है कि जनाब ये चंद दिनों का डिस्काउंट है, जितना सामान लेना है ले लो, तो लोग उस स्टोर पर भी जाते हैं, वहां जाकर ज्यादा खरीद लेते हैं क्योंकि सेल लगी हुई है। एक शहर में सामान महंगा है, दूसरे शहर में सस्ता है, हम उस मुल्क चले जाते हैं। किसी मुल्क में महंगा बिकता है, हमारे यहाँ सस्ता होता है, वहां जाके बेचने चले जाते हैं। दुनिया का फायदा नजर आता है ना, जायज है, अच्छी बात है अपने कारोबार के लिए स्ट्रगल करना। लेकिन जब अपने कारोबार के लिए इतना सोचते हैं कि ये चीज पाकिस्तान में इतने की है मगर अफ्रीका में कितने की है, यार यहां से भेजेंगे तो वहां फायदा होगा, अच्छा वो अफ्रीका में कितने की है, पाकिस्तान की कितने की, वहां से मंगवा लो तो फायदा होगा। हम ये प्लान करते हैं। तो बताइए कि जब इतनी प्लानिंग करते हैं तो ये क्यों नहीं सोचते कि जुमे को मैं एक नेकी करूंगा तो मुझे 70 गुना मल्टीप्लाई होकर सवाब मिल जाएगा। तो अब मैं किसी की मदद करनी है तो जुमे के दिन करूं, मरीज की इयादत करूं और दुरूद पाक की कसरत करूं, ज्यादा नवाफिल पढ़ लूं। तो जुमे के दिन को ज्यादा आपने अहमियत देनी है इबादत के लिए। और सुभान अल्लाह एक बहुत अहम काम जो जुमे के दिन करना है वो है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करना है। सुभान अल्लाह। नबी पाक खुद फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स जुमा के दिन मुझ पर 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह करीम उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ फरमा देगा। हदीस पाक का मजमून है ये। अब जरा सोचिए कि 200 बार दुरूद पाक पढ़कर अब कितनी बड़ी बरकत हासिल कर सकते हैं। एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं, क्या खूबसूरत इश्क वाली आशिकान रसूल के लिए तो बड़ी, जिसको कहते हैं ना दिल को लगने वाली बात है कि नबी पाक फरमाते हैं और दिनों में कोई दुरूद पढ़ता है ना तो वो फरिश्ते मुझ तक दुरूद पहुंचाते हैं, मगर जुमा के दिन जो दुरूद पढ़ता है कोई बंदा, वो मैं डायरेक्ट ब नफ्से नफीस खुद समात करता हूं।
کوئی واسطہ نہیں ہے، بیچ میں اور کوئی نہیں ہے، آپ ادھر درود پڑھیں ادھر آقا کی بارگاہ میں آپ کا درود پہنچتا ہے۔ سچ بتاؤ کیا کرنا چاہیے تھا کہ یہ جمعہ کا دن اہتمام کے ساتھ۔ اچھا ایک اور بڑا مسئلہ پتہ کیا ہو گیا، میں جس کو کہتے ہیں دکھی دل سے یہ بات کر رہا ہوں، کئی پاکستان کے علاقوں میں جمعہ چھٹی ہے اور کئی دنیا کے ملکوں میں بھی جمعہ چھٹی ہے، اور یہ جمعہ کی چھٹی جو مسلم ممالک میں ہوئی تھی اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ رکھا گیا تھا کہ جناب جمعہ عبادت کا دن ہے، جمعے کی نماز کی تیاری کرنی ہوتی ہے، مسلمان کام کاج پہ جائیں گے تو ڈیفیکلٹ ہو جائے گا، تو کئی ملکوں میں چھٹی کر دی گئی۔ پاکستان کے آج بھی کئی شہروں میں کئی علاقوں میں جمعہ چھٹی ہے، لیکن ہو یہ گیا ہے کہ جمعہ اور جمعرات یہ دونوں بڑی مبارک ٹائمنگز ہے، ذرا سمجھیے گا۔ جمعرات کی رات جو ہے نا، بچپن سے ایک جملہ آپ سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، جمعرات بھری مراد۔ یہ جمعرات واقعی بھری مراد ہے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جمعرات کی رات دعا جو مانگی جائے وہ رد نہیں کی جاتی ہے۔ یہ اولیاء کرام کی عبادت کی رات ہے۔ جمعرات کی رات خوب دنیا بھر میں جو عاشقان رسول عبادت کرتے ہیں، مگر ہوا یہ کہ جدھر جدھر جمعہ چھٹی ہو گئی وہ جمعرات کی رات ویکنڈ نائٹ بن گئی۔ اب جو گناہ پورے ہفتے میں نہیں ہوتے وہ جمعرات کی رات ہونے لگے، جو گناہ پورے ہفتے نہیں ہوتے وہ جمعے کے دن میں ہونے لگے۔ لوگ الٹے سیدھے پلان بنانے لگے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے۔ جمعے کے دن کی بات سمجھیے گا ذرا۔ جب میں نے آپ کو شروع میں بتایا، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے میں ایک نیکی 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح، کیونکہ اس کا شرف، اس کی بزرگی، اس کا مقام زیادہ ہے۔ تو جمعے کے دن کوئی ایک گناہ کرے وہ گناہ بھی 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیے، ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے تھا کہ جمعے کو کوئی گناہ نہ ہو جائے، کوئی غلط عادت ہے بھی تو جمعرات جمعہ کو نہیں کرنی ہے، مگر ہو یہ گیا ہے کہ جمعرات جمعہ کو زیادہ کرنی ہے۔ تو خود اس کو اس طرح سمجھیے کہ ابھی ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے، کوئی شخص مسجد کے باہر کھڑا ہو کے معاذ اللہ جھوٹ بولے، یقیناً حرام ہے، مگر مسجد میں آ کے بولے تو آپ کہیں گے نا یار مسجد میں بھی جھوٹ۔ باہر کوئی معاذ اللہ گالی نکالے، حرام، مگر مسجد میں آ کے کوئی گالی نکالے، آپ کہیں گے یار مسجد کے اندر گالی۔ باہر کوئی میوزک بجائے، حرام، مگر مسجد میں اس کی سزا بڑھ جائے گی نا، اس کی شدت بڑھ جائے گی۔ یہاں کوئی گناہ کرے ایک گناہ، مکے میں جا کے گناہ کرے 1,00,000 گناہ۔ اسی طرح جمعے کے دن، اور ہفتوں میں اگر کوئی گناہ کرے یقیناً گناہ ہے، مگر جمعے کے دن وہ اور شدید ہو جائے گا کہ یہ دن تو مغفرت کا، رحمت کا، عبادت کے لیے دیا گیا تھا۔ جمعے کے دن تو خاص دعاؤں میں گزاری ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جمعے میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جو اس گھڑی میں جو دعا مانگے وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ اس میں الگ الگ اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب امام جمعے کے خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دونوں خطبوں کے درمیان جو امام بیٹھتا ہے نا، تو جب تھوڑی دیر جو خاموش امام صاحب رہتے ہیں، یہ بڑا کمال کا وقت ہے۔ بالکل آپ نے بھی بولنا کچھ نہیں ہے، دل ہی دل میں آپ نے اس میں دعا کرنی ہے، جو آپ کی مشکل ہے، پریشانی ہے، یہ خاص قبولیت دعا کا وقت ہے۔ پھر جمعے کی نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے، ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ جناب لوگ جمعے میں ایک تو آتے تاخیر سے ہیں اور اس کے بعد دعا میں بھی نہیں ٹھہرتے ہیں۔ یہ خاص مانگنے کا وقت ہے، خیرات بچنے کا وقت ہے۔ مجمع مسلمان جدھر بھی جمع ہو جائیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو جب نماز کے بعد دعا ہوا کرے نا، اس میں جلدی نہ بچایا کریں، بیٹھ جاؤ کہ اب مانگنے کا خاص قبولیت کا وقت ہے۔ اور ایک وقت احادیث میں ملتا ہے کہ وہ جمعے کا آخری وقت، عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے، جو یہ ٹائم ہر جمعے کو آتا ہے نا، یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ کئی خوش نصیب کیا کرتے ہیں کہ عصر سے مغرب مسجد میں اعتکاف کر لیتے ہیں۔ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ جمعے والے دن عصر سے مغرب کا وقت درود پاک پڑھتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے مسجد میں ہی گزار لیا جائے، اور دن پڑے نا کاروبار اور دیگر کام کے لیے۔ اس دن جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں کمانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اتوار پیر کا پلان کیا ہوا ہے کہ میں نے کسی رشتہ دار بیمار کو دیکھنے جانا ہے یا کسی غریب کی مدد کرنی ہے، اس کو 2 دن پہلے کر لیں۔ اتوار پیر منگل کریں گے، 2-3 دن پہلے کر لیں، جمعے والے دن کریں گے تو 70 ٹائم ثواب مل جائے گا نا۔ تو آخرت کا بھی تو کاروبار ذہن میں رکھیں، وہاں کا فائدہ بھی ذہن میں رکھیں، تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بڑا اہم کام جمعے والے دن کرنے والا ہے، اور وہ ہے نماز جمعہ کے لیے جلدی آنا۔
माशाल्लाह मैं अभी आया तो मुझसे पहले कई लोग आ गए थे, मगर हर जुमे ये आदत बनाए, अगर आज मेरी वजह से आए तो मेरी वजह से नहीं, अल्लाह के लिए, और हर जुमे आए। इसकी फजीलत मैं आपको बताता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मजमून है तुम में कौन है जो हर जुमे अल्लाह की राह में एक ऊंट सदका करने का सवाब हासिल करे। अब आज भी अगर ऊंट सदका करेंगे तो 1.5 लाख रुपए का तो है ना, हर जुमे 1.5 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं, आपको नहीं, आपके जन्नत के अकाउंट में हर जुमे आप ये सवाब कमा सकते हैं। वो कैसे? नबी पाक फरमाते हैं, जुमे के दिन जब बंदे आते हैं ना, हम अभी मस्जिद में आए, हर मस्जिद के दरवाजे पर फरिश्ते रजिस्टर लेकर खड़े होते हैं, आने वाले का नाम लिखते हैं, और जो पहले आता है वो ऐसा है जैसा उसने अल्लाह की राह में ऊंट सदका किया। फरमाया उसके बाद आने वाला ऐसा है जैसे उसने अल्लाह की राह में गाय सदका की, फिर आने वाला ऐसा है जैसा उसने अल्लाह की राह में मुर्गी बकरी सदका की, फिर फरमाया मुर्गी, फिर फरमाया अंडा। यानी नबी पाक ने जिस तरह समझाया कि जितना लेट आते जाओगे सवाब में उतनी कमी होती चली जाएगी। और फिर फरमाया जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो जाता है तो जो फरिश्ते दरवाजे पर रजिस्टर लेकर खड़े हैं वो अपना रजिस्टर बंद करते हैं और वो भी आकर खुतबे में बैठ जाते हैं। तो खुतबे में आकर, खुतबे के बाद जो आते हैं, नाम नहीं लिखा जाता उसमें। तो अब मैं आपको चोट करने के लिए कह रहा हूं, हालांकि यहां माशाल्लाह मतमूल लोग रहते हैं, वेल ऑफ लोग रहते हैं, अल्लाह ने नवाजा है, लेकिन फिर भी अगर आज ये ऐलान हो जाए इस मस्जिद में कि हर जुम्मे को पहली 3 सफों में जो लोग होंगे सबको 10-10 हजार रुपए मिलेंगे, अब बताइए कितने बजे 3 सफे भर जाएंगी? आप खुद सोचें ना कि दुनिया के इनाम के लिए लोग जल्दी आने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी का वादा है कि जो जल्दी आएगा उसको अल्लाह की राह में ऊंट सदका करने का सवाब मिलेगा। तो जुम्मे के दिन तैयार होकर, अच्छे अंदाज से कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर मस्जिद में जल्दी आने की आदत डालें और ढेरों नेकियां कमाएं। आज चूंकि ये जमादुल उखरा का आखिरी जुमा है और इंशाअल्लाह अगले जुमे से पहले अल्लाह की रहमत से उम्मीद है हम बहुत ही प्यारे महीने रजब में दाखिल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। रजब को नबी पाक ने पता है क्या फरमाया? अल्लाह के अभी फरमाते हैं, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। अल्लाह का महीना आने वाला है, कैसी तैयारी होनी चाहिए, कैसा इस्तकबाल होना चाहिए। पहले की कौमें जो गैर मुस्लिम भी होते थे ना, वो रजब का एहतराम करते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, जंगो जिदाल नहीं करते थे। ये महीने अल्लाह की बारगाह में बड़े इज्जत वाले महीने कहलाए। मगर आज रजब भी आ जाता है, तब्दीली कोई नहीं आती, जहन में कोई ख्याल भी नहीं आता कि रजब भी कोई महीना है। हालांकि रजब की पहली रात वो रात है कि जो इस रात दुआ मांगे अल्लाह की बारगाह में कबूल कर ली जाती है। रजब के पहले दिन का रोजा 3 साल के गुनाहों का कफारा है। जन्नत में, हदीस पाक का मज़मून है, जन्नत में एक नहर है जिसका नाम ही रजब है, उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा है। आका फरमाते जो रजब में रोजा रखता है अल्लाह उसको उस नहर से सैराब फरमाएगा। ये महीना रोजे रखने का, इबादत करने का, अपने आप को फिर अल्लाह से कनेक्ट करने का है। जरा गौर कीजिए मीठे इस्लामी भाइयों कि रजब के महीने में हमने अल्लाह की बारगाह में कितनी इबादत करनी है। रजब के बारे में सुभान अल्लाह, अल्लामा सफौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह क्या खूब फरमाते हैं कि रजब बीज बोने का महीना है। घरों में आपके पौधे लगे हैं ना, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको खेती बाड़ी के बारे में पता होगा। पहले क्या करते हैं? बीज डालते हैं, फिर पानी डालते हैं और फिर अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि पौधा निकल आए। क्या प्यारी बात फरमाई, फरमाया रजब बीज बोने का महीना है, शाबान उन बीजों पर पानी डालने का महीना है और रमजान फसल काटने का महीना है। फरमाया जो रजब में इबादत का बीज नहीं बोता, शाबान में अपने आंसुओं से उन बीजों पर आबियारी पानी नहीं डालता, वो रमजान में रहमत की फसल को कैसे काट सकेगा। एक और बड़ा प्यारा कौल उलमा का है, फरमाते साल जो है ना वो दरख्त की तरह होता है, ईयर लाइक अ ट्री, और रजब उसके पत्ते हैं, शाबान उसकी शाखें हैं और रमजान में उसका फल मिलता है। हमारे बुजुर्गाने दीन रजब से तैयार हो जाते कि बस अब इबादत का महीना आ गया, अल्लाह को राजी करने वाला महीना आ गया, ये तौबा की कबूलियत का महीना है, इसका अदब करने वालों को खूब नवाजा जाता है। बड़ी प्यारी बात उलमा कहते हैं रजब में 3 हर्फ हैं, रा, जीम और बा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दीज 3 वर्ड्स? कहते हैं रा से मुराद रहमत इलाही है, बा से मुराद बिर यानी भलाई है,
اور جیم سے مراد بندے کے جرم ہیں۔ گویا اللہ کی رحمت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے بندے کے جرموں کو میری رحمت اور میرے بھلائی کے درمیان کر دو، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو آ جاؤ میرے بھائیوں، اب یہ مہینہ آنے ہی والا ہے، اگلے 2-3 دن میں انشاءاللہ اس کی برکتیں ملنے والی۔ تیار ہو جائیں، ریڈی ہو جائیں، پریپیئر ہو جائیں کہ نفلی روزے رکھوں گا، تلاوت قرآن کروں گا، ساری نمازیں پڑھوں گا۔ جو رمضان کے بعد سے اب تک مسجد سے دوری ہو گئی، ڈسکنٹینیو ہو گیا، اب اللہ کی طرف پھر میں نے لو لگانی ہے، کیونکہ اب اگلے مہینے بڑے مبارک اور رحمتوں بھرے مہینے ہیں۔ اور سبحان اللہ، رجب میں ایک اور بڑا کمال کی رات آتی ہے جس کا عاشقان رسول کو سارا سال انتظار رہتا ہے، اور وہ شب معراج ہے۔ نبی پاک کو معراج 27 رجب کو نصیب ہوئی، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ رجب کی اس 27 تاریخ کو جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں گئے تو ایک تحفہ بھی لے کر آئے تھے۔ وہ تحفہ کیا تھا پتا ہے نا آپ کو؟ نماز۔ صرف جمعے کی نماز تو نہیں لائے تھے نا، اللہ کے حبیب 5 نمازیں لائے۔ بلکہ کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی پتا ہے آپ کو؟ 50۔ ماشاءاللہ 50 نمازیں فرض ہوئیں، اور اللہ کی رحمت سے نبی پاک کی عرض کرنے پر، آقا کی خوشی کے لیے، امت کی آسانی کے لیے اب کتنی ہو گئی؟ 5۔ مگر دیکھو میرے رب کی رحمت، کتنا مہربان ہے میرا مولا، آپ بندے کو اتنی تنخواہ دیتے ہیں جتنا کام کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اے محبوب تیری امت پڑھے گی 5 نمازیں، ثواب 50 کا ہی عطا کیا جائے گا۔ مگر سچ بتاؤ، یہ جمعے کی نماز میں جتنے لوگ آتے ہیں، کیا یہ عصر میں بھی آئیں گے؟ کیا انہوں نے مغرب بھی پڑھنی ہے؟ کیا آج فجر بھی آپ نے پڑھی ہے؟ میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں۔ یہ معراج کی رات نبی پاک کو تحفہ ملا ہمارے لیے، اور آقا فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مگر مسلمان کہلانے والا، نبی پاک کا عاشق کہلانے والا، آقا کی اوپر جان قربان کرنے کا نعرہ لگانے والے کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ رجب کا مہینہ آ رہا ہے، خدارا آ جاؤ، جو غلطیاں ہوئی اس کی توبہ کریں، اور آج یہ پکی سچی نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں آج میں کچھ جمعے کے خطبے کے بارے میں بھی بتاؤں۔ جمعہ پڑھتے ہی ہیں اور بچپن سے پڑھ رہے ہیں، خطبہ بھی سنتے ہیں، مگر خطبے میں امام صاحب کہتے کیا ہیں، ہمارے لیے میسج کیا ہے، کبھی وہ سمجھنے کی کوشش کی؟ تو ویسے تو خیر میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ پورا جمعے کا خطبہ آپ نے ترجمے سے پڑھنا چاہیے، مگر میں آج آپ کو 2-3 باتیں مین بتاتا ہوں، جس کے بعد اچھا آپ جب میں پڑھوں گا تو آپ کہیں گے ہاں یار یہ تو مجھے بھی یاد ہے، کیونکہ آپ بھی سنتے رہے، چیزیں یاد ہو گئی ہیں مگر سمجھنے کا موقع نہیں ملا یا سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ سنیے گا، اللہ تبارک و تعالی کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں احادیث بھی ہیں، قرآن کی آیتیں بھی ہیں۔ اب ایک جملہ آپ بار بار سنتے ہیں، فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَن لَا مَحَبَّةَ لَهُ أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَن لَا مَحَبَّةَ لَهُ أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَن لَا مَحَبَّةَ لَهُ۔ سنا ہے نا آپ نے؟ سب کو یاد بھی ہے۔ کبھی سوچا کہ کیوں امام صاحب 3 بار ہمیں کہتے ہیں، ہر بار کہتے ہیں، واٹ از دا میننگ آف دیٹ؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، فرماتے ہیں کہ سن لو، نبی پاک کی محبت ہی پورا ایمان ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پھر آگے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ اس کا معنی کیا ہے؟ 3 بار کہا جاتا ہے، ہر جمعے کو کہا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں۔ ایمان کمپلیٹ ہی جب ہوگا، دیکھیں نا کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے دنیا میں بہت ہیں، اللہ کو ماننے والے دیگر مذہب والے بھی ہیں، مگر مسلمان مومن کب بنے گا؟ جب دل کی گہرائیوں سے محمد الرسول اللہ کہے گا، اللہ کے نبی کو اپنا آخری نبی مانے گا اور ان سے دل و جان سے محبت کرے گا۔ اور پیرامیٹر کیا ہے؟ کیسے چیک ہو کہ جناب میں پکا مومن ہوں، میں پکا مسلمان ہوں؟ دعویٰ تو سارے ہی کرتے ہیں نا، مگر چیک، یہ کنفرمیشن کہاں سے ملے گی؟ تو کنفرمیشن نبی پاک کے در سے ہی ملے گی نا۔ آقا فرماتے ہیں سنو،
अला, नबी पाक फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। मेरे आका फरमाते हैं तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसके वालिद, उसकी औलाद, उसके तमाम घर वालों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। अब बताइए कि हम क्या नबी पाक से इतना प्यार करते हैं? ये इतनी मोहब्बत करना ये ईमान के लिए शर्त है, मोमिन ही नहीं हो सकता बंदा। हम नारा तो लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, बहुत अच्छा नारा है, लेकिन क्या ये नारे के साथ हम मैच भी करते हैं? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपके मोहल्ले में एक बाप और बेटा रहते हो और वो बेटा आपको मिले, जब आपकी मुलाकात हो, बेटा आप कैसे हैं? ठीक हैं। बेटा क्या मैं बिल्कुल ठीक हूं। और क्या हो रहा है आजकल? बस मैं तो अब्बू की खिदमत कर रहा हूं, मेरी सारी तवज्जो वालिद साहब की तरफ है, वालिद साहब पर मेरी जान कुर्बान, मैं अपने वालिद साहब को बहुत पसंद करता हूं। जब आपको मिले वो अपने वालिद के गुण गाए और यही कहता रहा मैं वालिद पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, वालिद पर मैं वारी वारी निसार। आप भी कहें यार क्या बेटा है, इतनी मोहब्बत वालिद से, जब देखो वालिद का जिक्र। थोड़े दिनों बाद आपकी वालिद साहब से मुलाकात हो जाए, आप कहें यार माशाल्लाह आपके बेटे से जब मिलता हूं आप ही का नाम लेता है और कहता है मैं अब्बू पर जान कुर्बान कर दूं, मेरे वालिद साहब मेरे सब कुछ है। और वालिद कहे कि एक नंबर का झूठा है, मेरी तो एक बात नहीं मानता, मैं जो कहता हूं उसका उल्टा करता है। कहता हूं घर जल्दी आना, देर से आता है, बेटा ये काम कर दो, मना कर देता है। जो कहता हूं वो नहीं करता, जो मना करता हूं वो करता है। सच बताओ अब आप उस बच्चे के बारे में क्या सोचेंगे? यार इतना झूठा, बार बार कहता है अब्बू पे जान कुर्बान, अब्बू मेरे सब कुछ, और वालिद कहता है मेरी कोई बात नहीं मानता। बिला तमसील, इट इज ओनली फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए मैंने मिसाल दी है। अब बताओ सारी जिंदगी एक ही नारा हमने लगाया कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नबी पाक पर जान कुर्बान। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि जिसको गुलामी रसूल में मौत कबूल है उसको नमाज कबूल क्यों नहीं है, उसको नबी पाक की सुन्नत वाला चेहरा कबूल क्यों नहीं है, उसको आका की सुन्नत वाला लिबास कबूल क्यों नहीं है। नबी पाक तो सारी जिंदगी सच की तलकीन करते रहे, रोज झूठ बोलता है, कहता है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये कैसी गुलामी है कि हराम रोजी कमा रहा है? ये कैसी गुलामी है कि नबी पाक नीची निगाहों और हया की तलकीन करते रहे, रोजाना फिल्में ड्रामे देखता है? मुझे बताइए ना। आका फरमाए मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं, और सबको धोखा देके अपना कारोबार कर रहा है। खुद अपने आप से पूछिए, जबानी दावा कुछ और है, अमल कुछ और है। दुनिया को तो बेवकूफ बना लेंगे ना, मैं आशिक रसूल हूं, मगर जिसके इश्क का दावा है उससे मुलाकात होनी है, उनकी बारगाह में सबने पेश होना है, और कयामत के दिन शफाअत की खैरात भी उन्हीं से लेनी है। अगर वही नाराज हो गए कयामत के दिन, उन्होंने अगर मुंह मोड़ लिया, तो कोई और है जिससे बख्शिश करवाओगे? कोई और है जिसके दामन में जाकर छुपोगे? सैयदी आला हजरत कहते हैं ना, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, देयर इज नोबडी एल्स, कोई और नहीं है कयामत के दिन, सिर्फ नबी पाक है जिन्होंने अल्लाह की बारगाह से हमारे लिए शफाअत करवानी है। और वही नाराज हो गए तो हम किधर जाएंगे? सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। आका है तो हमारी काम बिगड़ी बनेगी ना, मगर खुदारा ऐसे काम करो कि नबी पाक की बारगाह में जाओ तो आका देखकर कहें कि मेरा दीवाना आ गया है, ये मेरा उम्मती आ गया है। लोग इसको सताते थे, इसको बातें सुनाते थे, फिर भी सुन्नतों पर अमल करता था। इसका मजाक उड़ाते थे कि तू जनाब मौलवी बन गया है, ये फिर भी मेरी सुन्नत पर अमल करता था। इसको कारोबार के दौरान हराम रोजी कमाने का बड़ा मौका मिलता था, हराम रोजी बढ़कर आती थी, मगर इसको मेरा फरमान याद था, ये ज्यादा हराम छोड़कर थोड़े हलाल पर कनात करता था। ये मेरा गुलाम आया है, मैं इसको अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। ऐसी जिंदगी गुजारो ना। दुनिया के चंद सिक्कों की खातिर, थोड़े नाम की खातिर नबी पाक से मोहब्बत सब भूल जाते हैं। मुझे बताएं ना, अगर मैं फिर दोबारा ये हदीस पढ़ देता हूं, पहले जुम्मे के खुतबे के वो अल्फाज फिर दोहराता हूं। मैं चाहता हूं आज हर दिल में ये बात ऐसी बैठ जाए कि अगले जुम्मे भी जब मिंबर से ये ऐलान हो अला ला ईमान अलिल्लाह मुहब्बत अला, तो फिर याद आ जाए कि मेरा ईमान कंप्लीट जब होगा जब मैं नबी पाक से सच्चे दिल से मोहब्बत करूंगा। आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता
اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی آل، اس کی اولاد، اس کے گھر بار، اس کے والد، سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ارے میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں صدیق اکبر کا یہ مہینہ گزرا ہے، پوچھو انہوں سے زندگی کیسے گزاری. ان کو ہر بار موقع ملا نبی پاک پر کبھی جان قربان کرنے کا، کبھی مال قربان کرنے کا، کبھی اولاد قربان کرنے کا. ہر موقع پر یار غار یار مزار پہلے نمبر پر رہے ہیں. بھول گئے وہ موقع؟ آج لوگوں کو 2.5% زکات بھاری پڑتی ہے. او ہو 10 لاکھ روپے زکات دینی پڑے گی. 10 لاکھ حساب بنتا ہے تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. ارے خدا کے بندے سوچ تو صحیح، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنی ہے نا. 10 لاکھ بھاری پڑ رہی ہے. سجدہ شکر ادا کرو کہ مولا تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہو سکتا تھا کہ میری ماں بیمار ہے، بچوں کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے، سردی بڑی ہے، کمبل نہیں ہے. آج میرے اور آپ کے دروازے پر کوئی آتا ہے اور اترا کر روب جماتے ہو. ارے جس کو دینے کا موقع ملا ہے وہ تو پیسے بھی دے، ساتھ سجدہ بھی کرے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. دینا بھی اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا. دیتے ہو جتاتے ہو، دیتے ہو بوجھ فیل کرتے ہو. اللہ کی بارگاہ میں دو بھی اور ساتھ شکریہ بھی ادا کرنا کہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ دینے والا بنائیو، ہمارا ہاتھ کبھی مانگنے والا نہ بنے. سیکھو صدیق اکبر سے کیا نبی پاک سے محبت تھی. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا ذہن تھا کہ آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. پیسے زیادہ تھے، آدھا مال لے کر چلے گئے. نبی پاک نے پوچھا ہے عمر کیا لائے ہو؟ کہا حضور جو کچھ گھر میں تھا 50% لے آیا ہوں. 50% بولنا آسان ہے. اب کہتے ہیں مجھے سیدنا ابو بکر صدیق کا انتظار ہے. اب وہ کیا لاتے ہیں؟ صدیق اکبر آئے، نبی پاک کی بارگاہ میں مال رکھ دیا. کہ حضور مال میرا بھی کچھ حاضر ہے. کہ ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہ حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں. کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. یہ کیسا جذبہ تھا، یہ کیسی محبت تھی. سیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر شکر اور صبر بھی سیکھو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا صدقہ کیا، گھر کا ہر چیز دے دی. جو کرتا تھا نا اس پر بٹن نہیں تھے، اس پر کانٹے لگائے، بٹن بھی اللہ کی راہ میں دے دیے. تھوڑی دیر ہوئی تو جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں. جبریل امین نے جو لباس پہنا ہے اس پر بھی کانٹے لگے ہیں. نبی پاک پوچھتے جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ کہتے حضور آج میں نے نہیں، آسمان پر جتنے فرشتے ہیں اللہ کی ابو بکر کی ادا اللہ کو ایسی پسند آئی ہے کہ آج آسمان پر جتنے فرشتے ہیں سب نے ایسا ہی لباس پہنا ہے. حضور ابو بکر کو رب سلام فرما رہا ہے. اللہ کا سلام دیجئے ابو بکر کو اور پوچھئے اس حال میں کہ اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کیا تم اللہ سے راضی ہو؟ نبی پاک نے جبریل امین کا پیغام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا کہ اے ابو بکر رب کا سلام تمہارے لیے آیا ہے، اور یہ پوچھا بھی جا رہا ہے بتاؤ ابو بکر اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کیا اس حال میں تم اپنے رب سے راضی ہو؟ اللہ اکبر. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر زاروں کتار رونے لگے. کہتے یا رسول اللہ میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ حضور میں اپنے رب سے بالکل راضی ہوں، میں اپنے رب سے بالکل راضی ہوں. جو کچھ ہے حضور یہ سب آپ ہی کا ہے. سیکھو صدیق اکبر سے، سب دے دیا پھر بھی راضی ہیں. آج تھوڑا کم ہو جائے ہم پھر بھی ناراض ہیں. ہماری کبڈز بھری ہیں، فریج بھرے ہیں، اکاؤنٹس بھرے ہیں، جیب میں بھی پیسے ہیں، مگر تھوڑی سی کمی آ جائے تو شکوہ ہے، شکایت ہے، بڑا پریشان ہوں، کاروبار بڑا ڈاؤن ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ارے جناب سکون نہیں ہے لائف میں، بڑے مسائل ہیں. ارے شکر کدھر گیا؟ تمہیں اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا، تم نے شکر ادا نہیں کیا، شکوہ ہی کرتے رہے. یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں، زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. آج ایک عجب زندگی ہو گئی ہے لوگوں کی. آج زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ آگے والے کو دیکھنا ہے. سائیکل والا پریشان ہے کہ میں سائیکل پہ ہوں، وہ اسکوٹر پہ ہے، اسکوٹر لے لی. اب پریشان ہے کہ میں سردی میں اسکوٹر پہ گھومتا ہوں، وہ گاڑی والا آ گیا، گاڑی لے لی، سگنل پر مہنگی گاڑی کھڑی ہو گئی. ارے میں تو الٹو میں گھومتا ہوں، مہران میں، یہ کرولا والا پریشان ہے، وہ لینڈ کروزر میں.
ہے کسی اور علاقے میں رہنے والا سوچتا ہے ماڈل ٹاؤن میں گھر کب بنے گا، ماڈل ٹاؤن میں بن گیا تو 1 کنال کا ہے، 2 کنال کا کب بنے گا، کسی کا گھر دیکھ کر آتے تو ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسا عالیشان گھر میرا کب بنے گا۔ ارے اگر اس ریس میں رہے تو کبھی سکون نہ ملے گا، تم ناشکرے ہی رہ جاؤ گے۔ شکر ادا کرے سائیکل والا کہ سائیکل پہ تو ہوں، لوگ بسوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ ارے بس میں جانے والا اللہ کا شکر ادا کرے کہ پیر تو سلامت ہیں، لوگ ویل چیئر پہ سفر کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ایک بار کہیں جا رہے تھے، پیر میں چپل نہیں تھے، کہ یا اللہ تو نے چپل نہیں دیے؟ تھوڑی دیر ہوئی تو برابر سے بندہ گزرا، اس کے پیر ہی نہیں تھے، کہ یا اللہ تیری مہربانی پیر تو دیے۔ شکوے کرتے ہو کہ وہ آگے بڑھ گیا۔ ارے آپ جیسی زندگی گزار رہے ہیں، جس حالت میں بھی ہو تم کروڑوں سے بہتر ہو۔ اللہ نے کروڑوں سے مجھے اور آپ کو اچھا بنایا ہے۔ جاؤ کبھی ہاسپٹل کے اندر جا کے دیکھو، ایمرجنسی وارڈ میں کیسے لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، خوراک بھی نالیوں سے ہے، استنجا بھی نالیوں سے ہے، ڈائلسس ہو رہے ہیں لوگوں کے، کوئی جیل میں پڑا ہے، کوئی روڈ پہ سو رہا ہے، اور تم کہتے ہو اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ سیکھو صدیق اکبر سے، سب کچھ دے دیا، کہتے میں اللہ سے راضی ہوں۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بیان کا وقت ختم ہو گیا، کہ مجھے ایک بات بتائیے، یہ واقعہ بچپن سے سن رہے ہو، کبھی یہ سنا کہ صدیق اکبر نے سارا مال دے دیا، اس کے بعد لوگوں سے مانگنے لگ گئے؟ سنا کہیں؟ نہیں جناب، نبی پاک نے قسم اٹھائی ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ تم خرچ تو کرو، دیکھو رب غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ غریبوں کی مدد کریں، پڑوسیوں کی مدد کریں، رشتہ دار غریب ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی مدد کریں، اللہ اور دے گا آپ کو۔ گھبرائے نہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ شکر صدیق اکبر نے کیا کیا؟ قرآن میں وعدہ ہے رب کا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ شکر ہی تو نہیں رہا۔ میں آپ کو ایک آخر میں فارمولہ دے کر جانا چاہتا ہوں، اگر لائف پرسکون گزارنی ہے نا، خوشی میں لائف گزارنی ہے، اطمینان میں گزارنی ہے، تو نیکیوں میں اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھو، نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو۔ آگے والوں کو دیکھنا نعمتوں میں چھوڑ دو، ٹینشن میں ہی رہو گے۔ پیچھے دیکھو نا کتنے پریشان ہیں لوگ۔ ہاں کمپٹیشن کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے تو نیکیوں میں کرو نا۔ مجھے اور آپ کو جن لوگوں کو کمپلیکس ہو جاتا ہے، احساس کمتری، کسی کی لینڈ کروزر دیکھ کر تمہیں ٹینشن ہوتی ہے، 5 وقت کا نمازی دیکھ کر ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار یہ 5 وقت پڑھ رہا ہے، میری پوری نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی 5 وقت کا نمازی ہے، اس کو تہجد گزار دیکھ کر ٹینشن کیوں نہیں ہوتی کہ یار یہ روز تہجد پڑھتا ہے، میں کب پڑھوں گا؟ یہ روز تلاوت قرآن کرتا ہے، میں کب کروں گا؟ یہ اتنے درود پاک پڑھتا ہے، میں پیچھے رہ گیا، میں کب پڑھوں گا؟ نہیں جناب، وہ والی گھڑی لے لی، میں نے لینی ہے، فلاں ماڈل کا موبائل میں کب لوں گا؟ عجب چکر میں پڑ گئے ہم، ہمارا سکون بھی چلا گیا، شکر بھی چلا گیا، ٹینشن ہی ٹینشن۔ ارے نعمتوں میں شکر ادا کرو، یا اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ اور نیکیوں میں مقابلہ کرو، جو عمر فاروق اور ابو بکر صدیق نے کیا، جو صحابہ نے کیا۔ ہر وقت آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں۔ آؤ نا مقابلہ کرنا ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں 1 مسجد بنائی، میں 2 مسجد بناؤں گا، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اللہ کتنا نوازے گا۔ تو الحمدللہ یہی پیغام دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ذریعے ہمیں ملتا ہے کہ زندگی گزارنی کیسی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ تو آج ایک بار پھر میں کہنا چاہتا ہوں، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اس اللہ کے مہینے کے استقبال کی تیاری شروع کر دو۔ اور آج پکی سچی جتنے میرے بھائی نمازی پیچھے تک ہیں، نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آج عصر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، جمعہ پڑھنے آئے، صرف جمعہ فرض نہیں ہے۔ رجب میں معراج کی رات میرے آقا کو جو نماز تحفہ میں ملی وہ 5 نمازیں تھیں۔ اور آپ سچے پکے مسلمان بن جائیں اور نیت کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو دل و جان کے ساتھ عبادتیں کرنے کا شوق نصیب فرمائے، خوب اپنی راہ میں صدقہ کرنے، خیرات کرنے، خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں اس مسجد کی انتظامیہ، خطیب و امام صاحب تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری عالیشان مسجد، اور سب سے بڑی بات جو آپ نے نام رکھا ہے، کیا بات ہے، جب بھی نام لو تو نبی پاک کا ذکر خیر بندہ کرے۔ جامع مسجد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر انشاءاللہ، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔